قرض کے لیے F9 پارک نہیں، اسلام آباد کلب گروی رکھا جائے۔ وزیر اعظم کی F9 پارک گروی رکھنے کی تجویز کی مخالفت، کہا سکوک بانڈز کے لیے عوامی پارک کے بجائے اسلام آباد کلب کو گروی رکھنے کی سمری بھیجی جائے۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران سکوک بانڈز کے اجرا کے لیے F9 پارک کی زمین کو گروی رکھنے کی سمری پیش کرنے پر وزارت خزانہ پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اطلاعات کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو، بتایا وزیر اعظم نے سیکرٹری خزانہ سے پوچھا F9 پارک گروی رکھنے کی تجویز کیوں آئی؟ جواب ملا یہ صرف علامتی ہے، عملاً فرق نہیں پڑتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عملی طور پر نہیں ہوتا تو وزیر اعظم ہاؤس گروی رکھ دیتے۔ ایک وفاقی وزیر بولے علامتی ہی تھا تو پھر ایوان صدر گروی رکھوا لیتے۔ پاکستان عالمی سطح پر مقدمے کیوں ہار رہا ہے؟ وزیر اعظم اور کابینہ ارکان کا اظہار تشویش۔ وزیر اعظم کا عالمی عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کے التوا کا نوٹس، تفصیلات طلب۔ وفاقی وزراء فواد چودھری اور شیریں مزاری نے کہا کہ پاکستان زیر التوا کیسز پر خطیر رقم خرچ کر چکا، وکلاء کو بھاری ادائیگی کے باوجود ہم کیسز نہیں جیت پائے۔ کون سے کیسز زیر التوا ہیں، ان کی نمائندگی کن وکلاء کے پاس ہے، ریکارڈ طلب۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بتایا جائے کہ یہ کیسز کس دور میں ہوئے، وکلاء کو کتنی ادائیگی ہو چکی۔ گزشتہ 5 سے 7 سال میں پاکستان $300 ملین ادا کر چکا ہے۔ براڈ شیٹ ہماری پارٹی کا جو موقف تھا اس پہ مہر ثبت ہوئی۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کرائیں، چاہے وہ سر محل ہو۔ چوری کے پیسے تو آئے نہیں، الٹا حکومت پاکستان کو £5000 ڈیلی کا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ رہا تھا۔ براڈ شیٹ سنجیدہ معاملہ ہے، مکمل انکوائری ہوگی، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، وزیر اعظم کا باشگاف اعلان۔ وفاقی کابینہ نے براڈ شیٹ معاملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن کی منظوری دے دی۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ سربراہی کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ براڈ شیٹ کمیشن سر محل کی بھی تحقیقات کرے گا۔ براڈ شیٹ پر انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت بنایا گیا ہے۔ قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا پیسہ کس نے کھایا۔ معاملے سے تحریک انصاف کا کوئی لینا دینا نہیں۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ براڈ شیٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو ان کے وزیر پیسے کیوں مانگ رہے تھے؟ نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ میں درست احتساب ہو تو 3 چیئرمین نیب جیل میں ہوں گے۔ جو خود حصے دار ہے اسے براڈ شیٹ کمیشن کا چیئرمین لگا دیا، حصے دار منصف نہیں ہو سکتا۔ پی ڈی ایم کسی سے مذاکرات نہیں کر رہی، کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو مطالبات پورے کر کے آئے۔ مولانا فضل الرحمان پھر اڑ گئے، کہا عدم اعتماد پر عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پی پی سے کہا کہ عدم اعتماد پر دیگر جماعتوں کو اعتماد ملے۔ سب جماعتوں کا اپنا موقف لیکن فیصلے مشترکہ ہوتے ہیں۔ زرداری اور نواز شریف سے رابطہ، کہا دونوں حکومت کی رخصتی پر مکمل اتفاق رکھتے ہیں۔ براڈ شیٹ پر مٹھائیاں بانٹنے والوں کو کہا تھا کہ خدا را پہلے فیصلہ پڑھیے، سمجھیے، پھر وکٹری کا نشان بنائیے۔ مراد سعید کے باؤنسر، کہا براڈ شیٹ میں شریف خاندان کے $8 ملین کے اثاثے اور 74 پراپرٹیز کا ذکر ہے۔ اپوزیشن کو NRO نہ ملنے پر پی ڈی ایم وجود میں آئی۔ 2 ممالک نے JUI کو فنڈنگ کی، کرپشن کک بیکس کا پیسہ پارٹی فنڈز میں گیا، اسی لیے ان کو خطرہ ہے منی لانڈرنگ کے لیے پارٹی فنڈز کو استعمال کیا گیا۔ لاہور میں نجی یونیورسٹی کے طلباء کا احتجاج پرتشدد ہو گیا۔ طلباء کا گیٹ توڑنے کی کوشش، گارڈز اور طلباء کا ایک دوسرے پر پتھراؤ، 8 افراد زخمی۔ پولیس نے یونیورسٹی گیٹ کے باہر ٹائروں کو آگ لگانے پر 25 طلباء کو حراست میں لے لیا۔ فیصل آباد میں بھی احتجاج، پولیس کا طلباء پر لاٹھی چارج، 2 طلباء زخمی، 5 گرفتار۔ طلباء مطالبہ کر رہے ہیں کہ پڑھائی کی طرح امتحان بھی آن لائن لیا جائے۔ وفاقی وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ امتحانوں کے حوالے سے فیصلہ جامعات نے کرنا ہے۔ وی سی دیکھیں، ممکن ہے تو آن لائن امتحانات کرا لیں، آن لائن امتحان گریڈ کے لیے غلط استعمال نہ کیے جائیں۔
ایک جینون بزنس مین میں اور ایک ڈکیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جینون بزنس مین کی طرف نیب کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. بزنس مین اور ڈکیت میں واضح فرق ہے. کسی تاجر کا نیب کے خوف سے ملک چھوڑنا ثابت کر دیں دفتر کے بجائے سیدھا گھر جاؤں گا. کسی سیاستدان سے کوئی تعلق ہے نہ نیب کا سیاست سے واسطہ. چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ ایک صوبے سے پوچھا گیا کہ 15 ارب کی گندم کہاں گئی تو جواب آیا چوہے کھا گئے. چند موٹے چوہے پکڑے تو 3 ماہ میں 10 سے 15 ارب کی رقم واپس آ گئی. ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں کہ نیب کارروائیوں سے تنگ آ کر کاروبار بند کرنے والوں کی فہرست دیں گے. نیب کے بیجا نوٹسز اور جعلی ریفرنسز سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی. پی ٹی آئی کی جے یو آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس میں درخواست. پی ٹی آئی رہنما فروخ حبیب کہتے ہیں کہ حافظ حسین احمد نے انکشاف کیا کہ لیبیا اور عراق فنڈنگ ہوئی. پی ٹی آئی پر الزام لگانے والے کے اپنے لوگوں نے بھانڈا پھوڑ دیا. لگتا ہے ڈی آئی خان چک شہزاد میں جائیدادیں فورن فنڈنگ سے بنی. لانگ مارچ کا خرچہ اٹھانے والے ملک کا نام بھی سامنے آ جائے گا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ فضل الرحمان اور کشمالہ طارق دونوں کو جواب دینا ہوگا. ان کے اکاؤنٹس میں معاشی انقلاب کس بزنس کی وجہ سے آیا. کراچی ٹیسٹ میں پہلے روز بالرز کا راج. ایک روز میں 14 وکٹیں گر گئیں. پاکستانی بلے بازوں نے بالرز کی محنت پر پانی پھیر دیا. تو چل میں آیا کی جھڑی لگ گئی. پہلے دن کے اختتام پر پاکستان کے 4 کھلاڑی صرف 27 رنز پر آؤٹ. ڈیبیو پر عمران بٹ 9 رنز بنا سکے. عابد علی 4 اور بابر اعظم 7 رنز بنا کر چلتے بنے. جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلی اننگز میں 220 رنز بنا سکی تھی. یاسر شاہ نے 3 اور ڈیبیو کرنے والے نعمان علی اور شاہین آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کی. بختاور بھٹو کی شادی. مولانا کو بلایا نہیں. مریم آئیں گی نہیں. فضل الرحمان کو تقریب میں مدعو نہیں کیا گیا. بختاور کی شادی پر کراچی کب جا رہے ہیں؟ فضل الرحمان سے سوال. کون سی شادی؟ مجھے تو زرداری صاحب نے بلایا ہی نہیں. نون لیگی رہنما محمد زبیر کہتے ہیں کہ مریم نواز بختاور کی شادی میں شرکت نہیں کر سکیں گی. مصروفیات کی وجہ سے تقریب میں شریک نہیں ہوں گی. ای یو ڈس انفو لیب کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے بھارت کا مکروہ چہرہ یورپی برادری کے سامنے بے نقاب کر دیا. بھارت سے متعلق ای یو ڈس انفو لیب کے انکشافات پر یورپین پارلیمنٹ نے نوٹس لے لیا. ای یو ڈس انفو لیب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی یورپی پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ. پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے سے آگاہ کیا. بھارتی دارالحکومت دلی میں بلوا. کسانوں نے لال قلعے پر پرچم لہرا دیا. بھارتی یوم جمہوریہ پر دارالحکومت میدان جنگ بنا رہا. پولیس اور کسانوں میں جھڑپوں کے دوران 1 ہلاک اور درجنوں زخمی. کسانوں نے ٹریکٹروں سے رکاوٹیں اٹھا کر پھینک دیں. پولیس کا لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی یلغار نہ روک سکی. انتہا پسند میڈ انڈیا دنیا بھر کے لیے خطرہ. جھوٹی مودی سرکار کی پول پٹیاں دنیا کے سامنے بے نقاب. ٹویٹر پر میڈ انڈیا کے خلاف بڑا ٹرینڈ. یوم جمہوریہ پر بھارتی قوم اپنی شناخت کی تلاش میں. کیا یہ نہرو اور گاندھی کا سیکولر ہندوستان ہے یا آر ایس ایس کا ہندو راشٹرا؟ سوالات اٹھ گئے. دنیا بھر میں کشمیریوں نے بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منایا. مقبوضہ کشمیر میں حریت کانفرنس کی اپیل پر مکمل ہڑتال. گلیوں اور بازاروں میں سیاہ پرچم لگائے گئے. یوم جمہوریہ نامنظور کے پوسٹر بھی آویزاں. آزاد کشمیر میں بھی کشمیریوں کی ریلیاں اور مظاہرے. بھارت کے خلاف نعرے. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھارت میں یوم جمہوریہ کی پریڈ میں ٹینک نہیں ٹریکٹر نظر آ رہے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی سے تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی خواجہ داؤد سلیمانی کی ملاقات. معاہدے کے مطابق مسائل حل نہ ہونے کی شکایت. پرویز الہی نے کہا کہ پھر سمجھانے کی کوشش کروں گا. اکیلے آپ ہی نہیں اور بھی بہت سے دوستوں کو وزیر اعلیٰ سے شکایات ہیں. خواجہ داؤد نے کہا کہ جو وعدہ کیا گیا تھا ہر کام الٹ ہو رہا ہے. اقربا پروری اور کرپشن عروج پر ہے. 15 سے 20 ایم پی ایز وزیر اعلیٰ سے اختلاف رکھتے ہیں. ورلڈ بینک اور پنجاب حکومت کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق.
وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام پنجاب بھر میں پھیلایا جائے گا۔ نون لیگ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہمیشہ بہترین دوست رہی ہے۔ امید ہے شہباز شریف بطور اپوزیشن لیڈر پاک چین دوستی کو مضبوط کریں گے۔ چینی سفارتکار کا الوداعی خط۔ شہباز شریف نے خط کمرہ عدالت میں پڑھ کر سنایا، کہا یہ میرا نہیں پوری قوم کا اعزاز ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں نیب کے ایک اور گواہ نے بیان قلم بند کرا دیا۔ پی ٹی آئی حکومت نے 2.5 سال میں معیشت تباہ کر دی۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے وعدوں اور دعووں کو یاد کریں۔ ملک کو پٹری پر ڈالنے کی ہمت اور سمت نہیں ہے تو گھر چلے جائیں۔ حکومت سب بیچ دو کی پالیسی پر کاربند ہے۔ اداروں کی نجکاری نامنظور۔ پاکستان میں کورونا کے مزید 58 مریض انتقال کر گئے۔ 1873 نئے کیسز رپورٹ۔ فعال کیسز 34,412 ہو گئے۔ امریکی سینٹ نے اینتھونی بلنکن کی بطور سیکرٹری خارجہ تعیناتی کی منظوری دے دی۔ امریکی سینٹ میں حق میں 78 اور مخالفت میں 22 ووٹ پڑے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حرمین شریفین کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر کعبے کی چھت کی صفائی کی نایاب ویڈیو اپلوڈ۔ بیت اللہ کی صفائی کے روح پرور مناظر شیئر کیے گئے۔ سعودی ماہرین نے خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی محض 40 منٹ میں مکمل کر لی۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,13,015 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونا 9,689 روپے 25 پیسے کا ہو گیا۔ 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 68 پیسے ہو گئی۔ یو اے ای میں 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں اشفاق اسحاق ستی۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے خبروں کی تفصیل کے ساتھ۔